مصطفیٰ کا نعرہ نکلتا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. آپ کو پتا ہے کہ حضرت بلال کو تبتی ہوئی دھرتی پر لٹایا گیا تھا, سینے پر پتھر رکھ دیا گیا تھا, نیچے سے زمین کی تپن, اوپر سے سورج کی برستی ہوئی آگ اور چلتی ہوئی لو, جسم جھلس رہا ہے, درد و کرب کے صحرا میں تپ رہا ہے. کہا تھا مکے والوں نے بلال بتاؤ کیسا لگ رہا ہے. کہا تھا مکے والوں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, تم کاٹو بلال کا بدن, تم کاٹو بلال کا بدن, چلاؤ اپنے تیر, خون کا جو قطرہ گرے گا وہ عشق مصطفیٰ کی تصویر بن جائے گا, اور جسم کی جو پوٹی پھڑکے گی وہ یا مصطفیٰ کا نعرہ لگائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں. زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معراج النبی کانفرنس ہے, ایسا لگیے, ایسا بولیے کہ اس معراج النبی کانفرنس سے آپ کی سبحان اللہ میل کھا جائے. حضرات علم کے تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو کرنا ہے. یہ موضوع بڑا خشک ہے. خشک اس لیے ہے کہ جس طرف تمہاری توجہ نہ ہو وہ چیز خشکی ہی تو ہے. خشک موضوع ہے علم کا. میں چند باتیں آپ کو بتاؤں گا, توجہ ہے جی لگائیے, ایک مرتبہ بول دیں اور ایڈوانس میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سماعت کریں. نبی فرماتے ہیں جو دین کے راستے میں نکلتا ہے, جو دین کے راستے میں نکلتا ہے دین کا طالب علم بن کر, وہ اللہ کے راستے میں ہے. جی جی سبحان اللہ. اللہ کے راستے میں, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. اب جو دین کا طالب علم ہے, دین کا طالب علم بن کر, دین کا طلبگار بن کر دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلا ہے, اللہ کے راستے میں ہے. نبی فرماتے ہیں موت آ جائے تو اللہ اس کو شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. بے شک. دین کے راستے میں موت آ جائے تو شہادت کی موت ہوتی ہے. بے شک بے شک. اب سوچئے دین کے راستے میں جا رہا ہے تو اس کی عظمت کا یہ عالم ہے, سیکھنے جا رہا ہے تو یہ عالم ہے. جب سکھانے والا بن جائے گا تو عالم کیا ہوگا. یہ یہاں سکھانے والے بیٹھے ہیں سبحان اللہ. جب سکھانے والا بن جائے گا تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, اور جب عمل کرنے والا بن جائے گا تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا, اور جب اس دین پر دین کا سکھانے والا ہوگا تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, اور جب عمل کرنے والا ہوگا تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. اب ذرا سا ہم ایک قدم آگے بڑھیں. حضرات محترم دیکھیے, پہلے درس نظامی کا جو کورس تھا 15-20 سال کا تھا. علماء اکرام یہاں پر بیٹھی 15, جب اس وقت کہ جب انگریزوں کی منحوس قدم ہندوستان میں نہیں پڑے تھے. اب ہندوستان میں انگریز آئے اور انہوں نے کیا کیا, دین سے منحرف کرنے کے لیے, لوگوں کو ہٹانے کے لیے انہوں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا, اور پھر ایک دانا پھینکا, لالچ دیا کہ جناب والا جو 5 سال پڑھ لے اسے نوکری دی جائے گی, جو پرائمری میں آ جائے اسے بھی نوکری دی جائے گی, اور جو میٹرک 10 کلاس پڑھ لے اس کو بھی نوکری دی جائے گی. تو حضرات اب مسلمانوں کا غریب طبقہ اور پھر اندر کی غربت سوچنے لگے بھائی وہاں 15-20 سال کیا پڑھیں گے, چلو یہاں چلو 5 سال پڑھو اور کچھ نہ کچھ ایک آنے کی شکل میں, نوکری کی شکل میں گھر میں کچھ نہ کچھ آئے گا. چلو بھائی تھوڑے سے 7 سال پڑھو تو کچھ نہ کچھ جاب لگ جائے گی, کچھ نہ کچھ آئے گا. خدا کی قسم اس طرح سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مدرسے ویران ہوتے گئے, مسلمانوں کی بڑی تعداد کا رخ اس طرف ہو گیا. اب اہل فکر بھی مدرسے والے تھے, انہوں نے بھی اس کورس کو شارٹ کٹ کر دیا اور یہ 5-6 سال پر مکمل کر دیا. اب اس طرح سے یہ تعداد گھٹی, دین کی طرف سے بیراروی ہوئی مسلمان کو. اور بھی سوچ کیا سمجھتے ہیں آپ دین علم مصطفیٰ کو, پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو, کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتی, یہ جو دین کا علم ہے, جو دین علم مصطفیٰ ہے, یہ عبادت سے بھی افضل ہے. دین علم مصطفیٰ عبادت سے افضل. ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر, اللہ کے رسول, کیا دین کا علم
قرآن کی تلاوت سے بھی افضل ہے؟ یا رسول اللہ، اب یہ سوال بہت پیارا ہے جو نبی کی بارگاہ میں کیا گیا. کہاں کیا گیا؟ عالم ما کان و ما یکون کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ، کیا دین کا علم قرآن کی تلاوت سے بھی بہتر ہے، افضل ہے؟ تو نبی نے اس استفسار پر جو صحابی نے کیا، نبی نے فرمایا میرے صحابی، اگر علم نہیں ہوگا تو کیا قرآن کو پڑھ لے گا؟ اب میں آگے آپ کو بتا، بھائی الف با تا سا پڑھنا نہ آتا ہو تو قرآن کیسے پڑھو گے؟ قاف میں اور کاف میں کیا فرق ہے؟ عین میں اور ہا میں کیا فرق ہے؟ شین میں اور سین میں کیا فرق ہے؟ زا میں اور زال میں کیا فرق ہے؟ جناب والا، ان الفاظوں کی تمیز نہیں ہے تو کیسے قرآن کی تلاوت کرو گے؟ یہ علم کا معاملہ تو بڑا پیچیدہ ہے بھائی. ایک لفظ کے اوپر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے، ایک مولانا صاحب سے کچھ الفاظ کی ترتیب بگڑ گئی تو شاعر صاحب نے ان کی اصلاح کر دی، وہ اصلاح بھی اللہ ماشاءاللہ. تو یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے جی. 3 بار پڑھ لیا قرآن ہمارے بچے نے، لیکن میرے بھائی اسے بسم اللہ بھی پڑھنا نہیں آتی. اللہ، جب تک قرآن کے الفاظ کی ترتیب صحیح نہ ہو، اسے تلفظ ادائیگی کے ساتھ نہ پڑھا جائے، کیا بنے گا؟ زندگی ہو گئی سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے. سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تم نے. خدا کی قسم یہ دین کا علم ہے، کیا بنے گا؟ اپنی عاقبت برباد ہونے سے بچاؤ. دین کی افضلیت کو پہچانو کہ یہ دین مصطفیٰ ہے کیا. نبی فرماتے ہیں اے میرے امتی، تو 4 بن 5واں بننے کی کوشش نہ کرنا. 4 بن 5واں مت بننا. عرض کی یا رسول اللہ کیا؟ نبی نے فرمایا جب تیری صبح ہو تو اس حال میں ہو کہ تو دین کا عالم ہو. سبحان اللہ. ہم نے کہا تو ہے ہی کہ بھائی یہ خوشگو گفتگو ہے، ہم آپ کو واقعات سنا دیتے، آپ کی سبحان اللہ الحمدللہ کی داد و تحسین وصول کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دیتے. مگر ہمارا موضوع ہم نے بتایا خوشگو موضوع ہے، مگر حضرات اس چیز کی بڑی ضرورت ہے. آج مسلمان طبقہ دین سے اتنا منحرف ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے اسکولوں کی پڑھائی نہ کراؤ، اسکول کی پڑھائی ناجائز یا حرام نہیں ہے، پڑھاؤ، پڑھو، آگے بڑھو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، ڈاکٹر بنو، ہوائی جہاز اڑاؤ، حکیم بنو، طبیب بنو. اور جو میں نے الفاظ کہے ہیں یہ پہلے مسلمان ہی ہوا کرتے تھے. پروفیسر ایک بہت بڑا حاکم علی اس کا نام ہے، بہت بڑا پروفیسر انجینئر. اس نے امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بارگاہ میں ایک سوال بھیجا جو مصطفیٰ کے غلام نے، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جو جناب والا ایک فتویٰ دیا کہ یہ زمین ساکن ہے. سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی نے پورا فتویٰ دیا اور جناب والا ایک کتاب لکھی، فوز مبی در رد حرکت زمین. سبحان اللہ. کتاب لکھی امام احمد رضا نے. تو اس پروفیسر نے سوال بھیجا، حضور آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ تمام سائنس کہتی ہے کہ زمین جو ہے وہ چلتی ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، ایک جگہ پر جمی ہوئی ہے، حرکت نہیں کرتی. مگر سائنس تو کہتی ہے کہ یہ زمین حرکت کرتی ہے، چلتی ہے، گھومتی ہے. تو امام احمد رضا سے اس نے سوال کیا کہ حضور لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، آپ اس اپنے جواب کو واپس لے لیں، اس سوال کو واپس لے لیں، میں سائنس کو مسلمان کر لوں گا. کیا کہا؟ سائنس کو مسلمان کر لوں گا. تو فاضل بریلوی نے بہت بڑا مدلل و مفصل جواب لکھا. سبحان اللہ. جواب لکھا امام احمد رضا نے، میرے پیار والے بھائی، میرے محبت والے بھائی، میرے عشق والے بھائی، تو نے جو مجھ سے یہ کہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا. سائنس ایسے مسلمان نہیں ہو سکتی. اگر سائنس کو مسلمان کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ سائنس کو کان پکڑ کر قرآن کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دو. قرآن کے قدموں میں لے آؤ اور قرآن کے قدموں میں لا کر دیکھو. قرآن جس چیز کی صراحت کرتا ہے اس چیز کو مانا جائے گا. قرآن جس چیز کی تصدیق کرتا ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا. قرآن جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کو مان لیا جائے، اور قرآن جس چیز کا انکار کرے مسلمان اس کا انکار کر دے. امام احمد رضا نے ان کو جواب دیا. سبحان اللہ.
تو جناب والا یہ علم دین مصطفیٰ ہے، قسم خدا کی اس راستے میں جو نکلتا ہے وہ اس کی زندگی کی معراج ہو جاتی ہے۔ لیحیی بہ الاسلام کے لیے جو نکلتا ہے، دین مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کے لیے جو نکلتا ہے، اس کی زندگی کی معراج ہو جاتی ہے۔ چاہے یہ ابھی منزل پر پہنچا ہے تب بھی کامیاب ہے، اور منزلوں پر نہیں پہنچا ہے تب بھی کامیاب ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کے اندر یہ دنیا کا دور جو ہے آج بڑی اٹریکشن ہے، دنیا کے اندر بڑا کمپٹیشن کا دور ہے، دنیا کی تعلیم میں بڑی چمک ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کر کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی نوکریوں پر فائز ہو جاتے ہیں، دنیا کے علوم میں بڑی چمک ہے، دنیا کے علم میں بڑی دمک ہے کہ بڑے بڑے عہدوں پر لوگ فائز ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے امتی کتنا ہی مادہ پرستی کا دور آ جائے لے میں بھی دین سے پردے کو الٹ دیتا ہوں، کتنا بھی مادہ پرستی کا دور آ جائے گا مگر میرے چاہنے والے ہوں گے، میرے مت والے ہوں گے، میری محبت کرنے والے ہوں گے، ایسے مادہ پرستی کے دور میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی امام اعظم بن کے کھڑا ہوگا، کوئی امام مالک بن کے کھڑا ہوگا، کوئی امام شافعی بن کر کھڑا ہوگا، کوئی امام احمد بن حنبل بن کر کھڑا ہوگا، کوئی شہاب زہری بن کر کھڑا ہوگا، کوئی یحییٰ بن کر کھڑا ہوگا، کوئی غوث اعظم بن کے کھڑا ہوگا، کوئی غریب نواز بن کے کھڑا ہوگا، کوئی نظام الدین بن کر مینہ علم کا مینارۂ نور بن جائے گا، کوئی مجدد الف ثانی بن کر دین کو اجاگر کر دے گا، کوئی تاج الشریعہ بن کے کھڑا ہوگا، کوئی مفتی اعظم بن کے کھڑا ہوگا، اور کوئی امام احمد رضا بن کر دین مصطفیٰ کو اجاگر کر دے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان محبوب الہی، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان بزرگان دین۔ یہ علم مصطفیٰ ہے۔ بخاری شریف کی شرح ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، شرح ابن بطال کی ہے، جلد نمبر کے صفحہ نمبر 134 پر حضرت ایک امام گزرے ہیں بہت بڑے، نام ان کا یحییٰ بن یحییٰ ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ واقعے کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں پڑھنے کے لیے آیا کہاں؟ مدینے میں، مدینے میں پڑھنے کے لیے آیا۔ اب میں کس کے پاس پڑھنے کے لیے آیا؟ امام مالک کے پاس۔ سبحان اللہ، امام مالک کے پاس پڑھنے کے لیے آیا تو آپ فرماتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا، جب میں امام مالک سے ملا تو انہوں نے مجھ سے کہا اسمک، بیٹے تیرا کیا نام ہے؟ میں نے عرض کی حضور اکرمک اللہ یحییٰ، اے اللہ کے مقبول بندے، اللہ کی آپ پر فضل ہو، عنایت ہو، میرا نام یحییٰ ہے، یحییٰ میرا نام ہے۔ جب امام مالک نے اتنا سنا، چھوٹا بچہ تھا، سر پر دست شفقت رکھا، مصطفیٰ کا دین سیکھنے آیا ہے نا، سر پر دست شفقت رکھا، پیار کیا اور کہا بیٹے تو بہت چھوٹا ہے، دین کا علم کے طلب میں تجھے بہت محنت کرنی ہے، بہت دل لگا کر پڑھنا ہے، بہت محنت سے پڑھنا ہے۔ مسلمانوں ہم کہتے ہیں پڑھو پڑھو، جہاں تم دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہو دین کا علم بھی سیکھو، قرآن کا صحیح پڑھنے صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھو، جو اللہ نے علم دین تم پر فرض کیا ہے اس فرضیت پر تو کم سے کم اتنا تو پڑھو کہ اس فرضیت کو ادا کر جاؤ۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ دین کا علم مولوی بننے کے لیے ہے؟ کہ قرآن کی تعلیم اور دین مصطفیٰ کی تعلیم صرف مولانا بننے کے لیے ہے؟ یہ بالکل غلط مطلب ہے۔ اب صحیح تصور یہ ہے کہ دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم ایک عام سے انسان کو مولانا بنا دیتی ہے، یہ تصور یہ ہے۔ دین کی تعلیم ایک عام سے انسان کو مولانا بنا دیتی ہے۔ دین کا علم صرف نکاح پڑھانے کے لیے نہیں ہے، دین کا علم صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں ہے، دین کا علم صرف مصلی امامت پر جانے کے لیے نہیں ہے، دین کا علم جنازے پڑھانے کے لیے نہیں ہے، دین کا علم تمہارے بچوں کے کان میں پاذان دینے کے لیے ہے، لیے نہیں ہے، دین کا علم صرف فاتحہ خوانی کے لیے نہیں ہے۔ ابے دین علم مصطفیٰ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک ہر لمحہ مسلمان کا دین مصطفیٰ کا محتاج ہے، محتاج محتاج ہے۔ بچہ آیا پڑھنے امام مالک کے پاس، آپ فرماتے اس کو نصیحت کرتے بیٹے دین کے علم میں دل لگانا،
علم دین مصطفیٰ سیکھنے میں دل لگانا. آپ نے اس کے سر پر دستے شفقت رکھا. آپ کہتے ہیں بیٹے میں تجھے ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں جسے سن کر تیرے دل میں علم دین کا شوق پیدا ہو جائے گا, دلچسپی پیدا ہو جائے گی. امام مالک کہتے ہیں بیٹے ایک ہمارے پڑھائی کا زمانہ تھا, میں چھوٹا سا تھا, ایک بچہ ملک شام سے پڑھنے کے لیے آتا ہے, دین علم مصطفیٰ کا علم سیکھنے کے لیے آتا ہے. جب وہ یہاں پر آیا تو اس کے بچپنے کا دور تھا. اب یہ کون بتا رہے ہیں؟ امام مالک بتا رہے ہیں, یحییٰ بن یحییٰ کو بتا رہے ہیں, اور کہتے ہیں میرے طالب علمی کے زمانے میں ایک بچہ پڑھنے کے لیے آیا. کہاں سے؟ ملک شام سے. اور جیسے ہی وہ ملک شام سے پڑھنے کے لیے آیا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. یحییٰ بن یحییٰ کو امام مالک فرماتے ہیں بیٹے اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے دیکھا اس کے جنازے پر تمام مدینہ منورہ کے بڑے بڑے علم والے کھڑے تھے. میں نے اس کے جنازے کا جو منظر دیکھا, کسی کے جنازے کا منظر نہ دیکھا. میں نے بڑے بڑے علم والوں کے جنازے دیکھے مگر کسی کے جنازے پر ایسا منظر نہ دیکھا. بڑے بڑے فقیہ اس کے کسی فقیہ کے جنازے پر میں نے یہ منظر نہ دیکھے. بڑے بڑے علم والوں کے جنازے پر میں نے یہ منظر نہ دیکھے. بڑے بڑے فصیح کے جنازے پر میں نے یہ منظر نہ دیکھے جو اس بچے کے جنازے پر دیکھے. بڑے بڑے علم والے اس بچے کے جنازے میں شریک تھے. نبی کے نفوس قدسیہ بھی تھے. مدینہ منورہ بھرا ہوا تھا, نبی کے جانشینوں سے مدینہ منورہ بھرا ہوا تھا. سرکار کے نفوس قدسیہ بھی تھے, نبی کے گھر والے بھی تھے. تمام کے تمام اس بچے کے جنازے پر سوگوار تھے اور سب اپنی آنکھیں سے آنسو بہا رہے تھے, اشک بہا رہے تھے, دل ان کے غمزدہ تھے. امام مالک کہتے ہیں بیٹے میں نے وہ منظر دیکھا, ابھی نماز جنازہ پڑھائی نہیں گئی تھی اور اس وقت کا یہ اصول تھا کہ جو مدینے کا امیر تھا وہ نماز جنازہ پڑھاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بلند آواز سے بولو. مدینے کا جو امیر تھا وہ نماز جنازہ پڑھاتا تھا. لیکن اس جنازے پر جب مدینے کا امیر آیا اور اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ مدینے کے بڑے بڑے علم والے اس بچے کی جنازے پر اس طرح سے اظہار افسوس کر رہے ہیں, جناب والا جب دیکھا اتنے بڑے علم والے یہاں پر موجود ہیں, اتنے بڑے ذی شعور لوگ یہاں پر موجود ہیں, تو امیر مدینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. ان میں سے جس کو یہ چاہیں, جس کو بڑا علم والا سمجھیں, اسے نماز جنازہ پڑھوائیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے سیاسی طور پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے مسلح امامت پر قبضہ جما لیا. جس سے چاہو نماز جنازہ پڑھواؤ, جو تمہارے نزدیک بڑا علم والا ہو, جو تمہارے نزدیک زیادہ تقوی والا ہو, جو تمہارے نزدیک سب سے بڑا فقیہ ہو, جو تمہارے نزدیک سب سے بڑا متقی ہو. یہ دین مصطفیٰ کی برکت ہے, علم دین مصطفیٰ کی برکت. علم والوں کا جمع غفیر تھا, مشورہ کیا سب نے, اور مشورہ کرنے کے بعد سب کی اتفاق رائے اس بات پر ہوئی کہ امام ربیعہ رائے, سبحان اللہ, امام ربیعہ رائے اس وقت میں جن کا مدینہ منورہ میں بہت بڑا علم کا حلقہ لگا کرتا تھا کہ امام ربیعہ رائے کو مقدم کیا گیا ہے, یہ نماز جنازہ پڑھائیں گے. اے مسلمانوں ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. امام ربیعہ رائے نے نماز جنازہ پڑھائی ہے اور پھر تدفین کے لیے جب لے کر چلے ہیں تو قبر کے سینے میں امام ربیعہ رائے نے اتارا ہے. سبحان اللہ, کتنے بڑے بڑے امام تھے جو اس کو قبر میں اتار رہے تھے. ایک تو امام ربیعہ رائے تھے, اور دوسرے بہت بڑے امام زید بن اسلم تھے, اور تیسرے بہت بڑے امام یحییٰ بن سعید تھے, اور چوتھے بہت بڑے امام شہاب زوری تھے. کہ اتنے بڑے پاک باز ان کے قبر کی لحد میں اتار رہے تھے, اور بڑے بڑے پاک باز آگے آگے چل رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کچی اینٹیں لا رہے تھے, اور کچی اینٹیں لا کر ان کے ہاتھوں میں دے رہے تھے. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی عمران حنفی مراد آبادی, حضرت علامہ مفتی عمران صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت معراج النبی کانفرنس, حضرت علامہ مفتی عمران. کاٹی کی وجہ نہ تھی, یہ اس کے باپ کا حسب و نسب نہ تھا, یہ اس کے باپ کا صدقہ نہ تھا, یہ دین علم مصطفیٰ کا صدقہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, یہ دین علم مصطفیٰ کا صدقہ. کو اتنے اہتمام کے ساتھ قبر میں لحد میں اتارا جا رہا ہے, اور پھر جناب والا جب اس طرح سے اس کی قبر کو درست کر دیا جاتا ہے, حضرت امام مالک لکھتے ہیں آگے کہ اس بچے کی تدفین کا تیسرا دن تھا. کون سا تیسرا دن تھا؟ تیسرا دن تھا مدینہ منورہ کے خیار میں سے
پاکیزہ ہستیوں میں ایک پاکیزہ ہستی نے اس بچے کو خواب میں دیکھا کہ یہ بچہ تدفین کے تیسرے دن، میری طرف دھیان دے بھائی، دیکھو یار، بولو سبحان اللہ، تدفین کا تیسرا دن مدینہ کے خیار میں سے ایک پاک باز نے دیکھا کہ یہ بچہ ایک سواری پر سوار ہو کر، نئی پوشاک پہن کر، ہرا امامہ سجا کر آسمانوں سے نیچے اتر رہا ہے، نازل من السماء، آسمان سے نازل ہو رہا ہے اور میری طرف آ رہا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ اتفاقاً نہیں بلکہ ارادتاً آ رہا ہے، ارادتاً آ رہا ہے، کچھ کہنے کے لیے آ رہا ہے، کچھ پیغام دینے کے لیے آ رہا ہے، کچھ پیغام دینے کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ آتا ہے اور سلام و ولام علیک وعلیک ہونے کے بعد یہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے جو اتنی بلندی ملی ہے یہ دین علم مصطفیٰ کی برکت ہے۔ شکریہ، علماء کی صراحت ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تیسرا دن خیار نے دیکھا، سوال کیا اس پاک باز نے، بچے تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا، کہاں ملا، کتنے درجے پر کیا ملا، پھر یہ مقام کیسے ملا، کس طرح سے تجھ کو یہ درجہ ملا، یہ افضلیت کیسے ملی؟ تو وہ بچہ کہتا ہے میں نے جتنے علم دین کے باب پڑھے تھے، جتنے علم دین کے مگر میں اس مقام پر نہیں پہنچا تھا جہاں پہنچا ہوا ہوں اس وقت میں۔ کہا میرا خدا مجھے مزید اونچا کرنا چاہتا تھا، میرا خدا مجھے اور بڑھانا چاہتا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، فقال اللہ تعالی کو نبیوں کی وراثت سے حصہ دے دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حصہ دے دو۔ اس لیے کہ جناب والا جو بچہ ہے یہ طالب علم ہے، اور جو علم والے ہیں، جو نبیوں کے احکام کو بتانے والے ہیں، نبیوں کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، خدا کے دین کے مکمل عالم ہیں، خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے او طالب النزالی کا یہ بچہ ہے، یہ عالم نہیں ہے، طالب علم ہے، یہ مکمل عالم نہیں بنا ہے، مگر میں نے ایک پالیسی بنائی ہے، میں کیا کروں گا، ان اجمعہم فی درجات واحدہ فی الجنہ، کہ میں انہیں جنت میں اکٹھا کروں گا، چاہے طالب علم ہو یا عالم، جنت میں ایک جگہ۔ اے فرشتوں، مگر یہ اپنے پڑھے کے درجے میں درجہ حاصل کر چکا ہے، مگر اس منزل تک نہیں پہنچا ہے جو اسے مقام دے رہا ہوں، اسے نبیوں کے ورثے سے حصہ دے دو اور اسے عالموں کی منزل تک پہنچا دو۔ امام مالک کہتے ہیں یحییٰ بن یحییٰ کو کہ بیٹے، کہ اس وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے اس منزل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے، فرشتوں اس بچے کو عالموں کی منزل تک پہنچا دو، اس لیے کہ میں خدا یہ طے کر چکا ہوں۔ کہا مجھے اس منزل تک پہنچا دیا گیا اور میرے ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا گیا، اور اہلل و سہلل مرحبا کہہ کر مجھے مبارکباد دی جا رہی تھی۔ جناب والا وہ خیار اٹھتے ہیں اور مدینے کے تمام لوگوں کو جمع کرتے ہیں، عالموں کو جمع کرتے ہیں، فقیہوں کو جمع کرتے ہیں، تابعین کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اس خواب کو بیان کرنا تھا، پورے مدینے میں خوشبو پھیل گئی، پورے مدینے میں بات پھیل گئی، ہر چوراہے پر یہی بات ہو رہی تھی، ہر مکان میں یہی ذکر ہو رہا تھا کہ مدینہ منورہ کے خیار کو اس طرح سے جو بچہ فوت ہوا تھا تیسرے دن انہوں نے اس طرح سے دیکھا ہے۔ تو امام مالک کہتے ہیں میرے کئی کلاس فیلو تھے جو دین کا علم چھوڑ چکے تھے، مگر جب یہ خبر پھیلی ہے تو وہ سب آ کر دین کی درسگاہوں میں آ کر بیٹھ گئے، زانوِ ادب طے کیا اور اپنے دل کو علم دین کی پیاس سے بجھا کر علم دین مصطفیٰ کا مینارہ نور بن گئے۔ جنہیں حقیر سمجھ کے تم نے بجھا دیا، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ جناب والا میں یہ کہہ کر اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں کہ جناب والا اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بچوں کے مستقبل کو تابناک روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جہاں ہم دنیا کے علم سیکھنے اور سکھانے میں لگے ہیں، جو دین کی فرضیت ہے اس فرضیت کو پہچانو اور اپنے عمل و کردار سے ثابت کر دو کہ ہم غلامان مصطفیٰ صرف زبان سے نہیں کہلائے جانے والے ہیں، بلکہ ہم اپنے عمل و کردار سے بھی وہ کام کریں گے کہ ہم فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔